رسول تھے، ہم میں سے کوئی ان کے جوتیوں کی خاک کے برابر بھی نہیں۔ تو یہ 6 جو داستانیں ہیں قرآن مجید میں، یہ 6 کا ذکر بار بار آیا ہے۔ ابر کی ایک بدلی جو ہے ان پر مسلسل سایہ کیے رہتی تھی، یہ ان کی نگاہوں کے سامنے تھا۔ قرآن حکیم کے جو مقامات زیر درس آئے ہیں ان میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ایک بات مسلسل دہرائی گئی ہے، اور وہ یہ کہ مسلمان کے فرائض صرف یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی ذاتی زندگی میں کچھ احکام جو ہیں اللہ کے اور رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کی پیروی کر لے، یا صرف عبادات بجا لائے، حرام اور حلال کی پابندیاں اپنے اوپر عائد کر لے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اللہ کے کلمے کا بول بالا کرنا، اللہ کے دین کو قائم کرنا، اللہ کے دین کو سربلند کرنا، اللہ کے پیغام کی نشر و اشاعت، اللہ کے دین کا غلبہ و اقامت، اس کے لیے جد و جہد، اس کے لیے کوشش، اس کے لیے محنت، اس کے لیے ایثار، اس کے لیے قربانی، اس کے لیے جان اور مال کا کھپانا، یہ بھی ایک بندہ مومن کے فرائض میں شامل ہے۔ یہ بات تسلسل کے ساتھ آئی ہے، اور آج اسی سلسلے کا ایک آخری موضوع ہے جس پر مجھے گفتگو کرنی ہے، اور وہ گفتگو کرنی ہے اس اعتبار سے کہ یہ کام کہ بالفعل کسی عملی جد و جہد کے نتیجے میں اللہ کا دین غالب ہو جائے، یہ کوئی آسان کام نہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ جب ہم انبیاء کرام علیہ السلام کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ان میں بھی ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ شاذ ہیں وہ انبیاء اور رسول کہ جن کی زندگیوں میں ان کی جد و جہد کے ذریعے سے اللہ کے دین کو بالفعل غلبہ حاصل ہوا، کوششیں جاری رہیں، محنت کرتے رہے، انہوں نے اپنے آپ کو کھپا دیا اور لگا دیا۔ 950 برس حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت دی، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ نتیجہ یہ نکلا کہ قوم کفر پر، شرک پر اڑی رہی، معدود چند لوگ ایمان لائے۔ ظاہر بات ہے کہ معدود چند لوگوں کے ایمان لانے سے دین کے بالفعل غلبے کی شکل نہیں ہو سکتی، اس کے لیے تو ضرورت ہے ایک جمعیت کی، اس کے لیے ضرورت ہے ایک اجتماعی طاقت کی، اس کے لیے تو ایسے لوگ کہ جو تن من دھن لگانے کے لیے تیار ہوں، جو اسے اپنی زندگی اور موت کا مسئلہ بنا لیں۔ جب تک ایسے لوگ معتدب تعداد میں موجود نہ ہوں، 2-4 افراد سے نظام نہیں بدلا کرتا، لیکن یہ کہ اگر معتدب تعداد میں جو بھی ضروری کم سے کم مقدار ہے، اگر اس میں وہ لوگ مہیا ہو جائیں تو پھر وہ جد و جہد کے اگلے مراحل جو ہیں ان کو بھی طے کیا جا سکتا ہے، اور اللہ کا دین بالفعل غالب اور قائم ہو سکتا ہے۔ لیکن جب تک یہ شرط لازم پوری نہ ہو، اگلا قدم اٹھانا ممکن نہیں۔ چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا معاملہ ہے تو یہی ہے، 950 برس کی دعوت کے باوجود، اور یہ ذہن میں رکھیے وہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے، نبی تھے، رسول تھے، ہم میں سے کوئی ان کے جوتیوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کے باوجود ان کی دعوت کا اور ان کے 950 برس کی محنت کا نتیجہ جو نکلا وہ یہ ہے کہ قوم انکار پر اڑ گئی۔ نتیجہ یہ ہوا اللہ تعالیٰ نے سیلاب کے عذاب کے ذریعے سے پوری کی پوری قوم کو غرق کر دیا۔ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں قرآن مجید کا جس نے بھی مطالعہ کیا ہے، گہرے مطالعے کی بھی ضرورت نہیں، سرسری طور پر بھی اگر قرآن کو پڑھا ہے تو یہ مضمون تو اتنی مرتبہ تکرار اور اعادے کے ساتھ قرآن میں آیا ہے کہ یہی داستان حضرت ہود علیہ السلام کی ہے، یہی داستان حضرت صالح علیہ السلام کی ہے، یہی معاملہ صرف ایک فرق کے ساتھ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے بارے میں قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ کہیں یہ مذکور نہیں ہے کہ ان پر بھی اس قسم کا عذاب آیا جیسے کہ قوم نوح پر یا قوم ہود پر یا قوم صالح پر۔ صرف اس فرق کے سوا اور کوئی فرق نہیں ہے، وہی داستان حضرت ابراہیم کی ہے کہ انہوں نے دعوت دی، ان کے اپنے گھر والے ان کے دشمن ہوئے، باپ نے گھر سے نکالا، پورا معاشرہ ان کی جان کا دشمن بنا، بادشاہ کے ہاں پیشی ہوئی، اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ آگ کا ایک الاؤ جلا کر اس میں ان کو ڈال دیا گیا۔ اللہ نے معجزانہ طور پر انہیں بچایا، لیکن معلوم یہ ہو گیا، ثابت ہو گیا کہ معاشرہ ان کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور یہی اصول رہا ہے رسولوں کا کہ جب کسی رسول کے بارے میں یہ بات اس کی قوم کی طرف سے یا اس کے معاشرے کی طرف سے ثابت ہو جائے کہ اب وہ ان کے وجود کو بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر انہیں ہجرت کا حکم ہوتا رہا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر وہ اپنے آباء و اجداد کی سرزمین کو خیر بات کہا، اللہ کی راہ میں ہجرت کی، پھر آگے چل کر انہی کے
جو بھتیجے ہیں حضرت لوط علیہ السلام، ان کا معاملہ بھی یہی ہے کہ انہوں نے دعوت دی. آمورہ اور صدوم کی آباد بستیاں جن پر اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم تھا، بڑی سرسبز و شاداب وہ بستیاں تھیں، لیکن جو حشر ان کا ہوا وہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی دعوت پر انہوں نے کان نہیں دھرے اور وہ بستیاں جو ہیں ملیا بیٹ کر دی گئیں، نسیم منسیہ ہو گئیں، ان کا نام و نشان مٹ گیا. پھر یہ کہ یہی معاملہ ہوا بعد میں حضرت شعیب کی قوم کے ساتھ، یہی معاملہ ہوا ہے فرعون اور اس کے لشکر کے ساتھ. تو یہ 6 جو داستانیں ہیں قرآن مجید میں سابق رسولوں میں سے، یہ 6 کا ذکر بار بار آیا ہے. یہ آپ کو سورہ اعراف میں ملے گا، سورہ یونس میں ملے گا، سورہ ہود میں ملے گا، پھر آگے چلیں گے آپ کو یہ بار بار یہ داستان جو ہے دہرائی ہوئی ملے گی. سورہ مومنون میں ہے، مختلف جگہوں پر، سورہ شعراء میں ہے، ایک ایک رسول پر ایک ایک رکوع پورا آپ کو سورہ شعراء میں ملے گا، چھوٹی صورتوں میں بھی ہے. یہ میں نے ذکر کیا اس اعتبار سے کہ یہ بات سامنے رہے کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. تاریخ انسانی میں حقیقت یہ ہے کہ بتمام و کمال تو اس کام کا مکمل ہو جانا صرف ایک مرتبہ ہوا ہے، اور وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ. یہی تمام رسولوں کی اس جماعت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی شان ہے. ورنہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ ان کے معاملے پر غور کریں گے تو وہ اصل میں بھیجے گئے تھے ایک پہلے سے مسلمان قوم کی طرف. بنی اسرائیل جو ہیں وہ تو حضرت ابراہیم کی اولاد تھے، حضرت اسحاق اور یعقوب کی نسل سے. وہ جہاں تک کہ آل فرعون کا تعلق ہے وہ مشرکین تھے، لیکن یہ لوگ تو بہرحال انبیاء کے نام لیوا تھے، رسولوں کے ماننے والے تھے، توحید پر کاربند تھے. وہ قوم جو ہے اس کا بھی حال یہ ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے جتنے معجزے ظاہر فرمائے وہ سب انہوں نے دیکھے، پہلے سے مسلمان ہیں. اور پھر یہ کہ جو معجزے جس کو 9 آیات بینات کہا گیا ہے سورہ بنی اسرائیل میں، 9 عظیم معجزے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے فرعون اور آل فرعون کو دکھائے. ظاہر بات ہے کہ وہ معجزے جو فرعون اور آل فرعون نے دیکھے وہ بنی اسرائیل نے بھی دیکھے. مزید برآں جب بنی اسرائیل کو نجات اللہ نے دی ہے مصر سے، تو مزید معجزے ہیں کہ جن کا ان کے سامنے ظہور ہو رہا ہے. سمندر کا پھٹ جانا ایک عصا کے ضرب سے ان کی نگاہوں کے سامنے ہوا ہے، ان کا نجات پا جانا اور فرعون کے لاؤ لشکر کا ہلاک ہو جانا ان کی آنکھوں کے سامنے ہوا ہے. عصا کے ایک ضرب سے ایک چٹان سے 12 چشموں کا پھوٹ بہنا ان کی نگاہوں کے سامنے ہوا ہے. صحرا میں جب کہ کہیں کوئی سائے کی چیز نہیں تھی، ابر کی ایک بدلی جو ہے ان پر مسلسل سائے کیے رہتی تھی، یہ ان کی نگاہوں کے سامنے تھا، ان کا اپنا تجربہ تھا. جہاں کوئی چیز کھانے کے لیے نہیں تھی، بے آب ہو گیا لق و دق صحرا میں، من و سلوہ کے ذریعے سے اللہ نے انہیں کھانا اور غذا پہنچائی، یہ بھی ان کا اپنا تجربہ ہے. ان کے سروں پر کوہ طور کو اس طرح معلق کیا گیا جبکہ ان سے عہد لیا گیا ہے، یہ ان کا تجربہ ہے. اتنے عظیم معجزات دیکھ چکنے کے باوجود ایک ایسی قوم جو پہلے سے بھی مسلمان قوم ہے، اسے کوئی اثر نو ایمان کی دعوت نہیں دی جا رہی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں اصلاح کی دعوت تو دی ہے، انہیں اپنے اعمال اور اخلاق کو درست کرنے کی دعوت تو دی ہے، لیکن یہ کہ وہ بات کہ جو فرعون سے وہ کہتے تھے کہ ایمان لاؤ مجھ پر، ظاہر بات ہے کہ یہ قوم تو پہلے سے مسلمان قوم ہے. لیکن اس قوم کا حشر یہ ہوا ہے کہ جب مرحلہ آیا ہے فیصلہ کن کہ اب اللہ نے تمہیں مصر سے تو نجات دلا دی اور معجزوں کے ذریعے سے تم اب تک یہاں پہنچ گئے، لیکن اب ذرا ہمت کرو، اب ہاتھ میں تلوار لو اور اب عمالقہ کے خلاف عملاً جہاد کرو. جب یہ مرحلہ آیا ہے تو آپ کو معلوم ہے سورہ مائدہ میں تفصیل سے مذکور ہے کہ وہ قوم جو پہلے سے مسلمان قوم تھی، وہ قوم کے جو نبیوں کی نسل سے تھی، وہ قوم کے جس نے وہ سارے معجزے دیکھے کہ جو فرعون اور آل فرعون نے دیکھے، وہ قوم جو اس پر مزید ان معجزوں کا مشاہدہ کر چکی ہے جو ان کے ساتھ پیش آئے ہیں، لیکن اس قوم نے کوڑا جواب دیا کہ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، جاؤ موسیٰ تم اور تمہارا رب جنگ کرو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، ہم یہاں سے جنبش نہیں کھائیں گے. نتیجہ کیا نکلا؟ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا ہے، یہ اہم نقطہ ہے، اسے میں بار بار دہراتا ہوں تاکہ وہ ہمارے ذہنوں پر، ہمارے دلوں پر نقش ہو جائے کہ کہیں یہی صورتحال ہمارے ساتھ تو نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جتنے اپنی اس قوم سے اتنی محبت تھی کہ سورہ قصص میں وہ واقعہ موجود ہے کہ ایک قبطی اور ایک اسرائیلی کا جھگڑا ہو رہا تھا، جس پر کہ حضرت موسیٰ نے اسرائیلی کی حمایت میں اس قبطی کے ایک گھوسا مارا ہے اور ایسا لگایا ہے کہ اس کی جان نکل گئی. وہ اللہ کا بندہ، اللہ کا رسول جسے اپنی اس قوم سے اتنی محبت ہے، اس میں اتنی شدید بیزاری پیدا ہوئی کہ وہ الفاظ ان کے قرآن مجید میں آئے ہیں کہ رب انی لا املک الا نفسی و اخی فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین، اے اللہ مجھے تو کوئی اختیار نہیں ہے سوائے اپنی جان کے اور اپنے بھائی ہارون کی جان کے. باقی قوم جواب دے چکی ہے.
تو اب ہمارے اور ان فاسقوں کے درمیان تفریق پیدا کر دیں، اب ہم ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے۔ اس درجے بیزاری پیدا ہو گئی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت میں اپنی اسی قوم سے کہ جس قوم سے اس درجے شدید محبت تھی، جس قوم کو اللہ نے ان کے ذریعے سے فرعون کے اس عذاب سے نجات دلائی ہے۔ یہ ایک اور عظیم باب ہے ہمارے سامنے تاریخ انبیاء اور رسل کا، کہ وہاں بھی وہ مرحلہ جو ہے آ کر رک گیا۔ اگر وہ جہاد کرتے، قتال کرتے، حالانکہ نفری کم نہیں تھی۔ بائبل میں جو تعداد دی گئی ہے، بک آف ایکسوڈس، کتاب خروج، وہ آپ کھولیے، اب وہ صحیح ہے یا غلط ہے اس کی ذمہ داری تو بائبل کے مرتبین کے ذمہ ہے، لیکن یہ کہ بائبل میں جو ان کی تعداد ہے وہ 6 لاکھ افراد ہیں۔ ایکسوڈس جو ہوا ہے، مصر سے جو نکلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل، تو 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے کی نفری انہوں نے دے رکھی ہے، اتنے مرد، اتنی عورتیں، اتنے بچے، دوسرے قبیلے کے اتنے مرد، اتنی عورتیں، اتنے بچے، ٹوٹل کیجئے تو 6 لاکھ۔ 6 لاکھ میں کم سے کم 1 لاکھ، اور بہت زیادہ آپ جائیے محتاط اندازہ کیجئے تو کم سے کم 50,000 افراد تو ہوں گے جوان جو جنگ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، اس کے اہل ہوں، لیکن 50,000 کی نفری جو ہے وہ بھی اتنی بودی نکلی کہ انہوں نے صاف جواب دے دیا۔ نتیجہ یہ کہ وہ عمل وہیں رک گیا۔ حضرت موسیٰ جیسے جلیل القدر پیغمبر، یہ میں خاص طور پر ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کا 1/13 حصہ حضرت موسیٰ کے ذکر پر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اس قدر کثرت کے ساتھ آیا، اس لیے کہ وہ قصص القرآن کے جو مصنف ہیں انہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے یہ کہ جہاں انبیاء کے حالات بیان کیے تو ہر نبی کے ذکر پر قرآن مجید کی جتنی آیات مشتمل ہیں ان کی تعداد دے دی، فلاں صورت میں اتنی آیات، فلاں صورت میں اتنی آیات۔ 555 آیات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات پر قرآن مجید میں ہیں، 6,500 کل تعداد بنتی ہے، تو 1/13 قرآن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر پر مشتمل ہے۔ ان کا بہرحال ایک مقام ہے، مرتبہ ہے۔ انبیاء اور رسل میں سے جو چوٹی کے 5 شمار ہوتے ہیں ان میں سے بلا شک و شبہ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ بھی اس زمین پر اپنی ان آنکھوں سے اللہ کے دین کے غلبے کو دیکھنے کی آرزو لیے ہوئے دنیا سے چلے گئے۔ یہ بات ہے جو میں ایمفیسائز کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کام آسان نہیں ہے۔ حضرت مسیح کا معاملہ تو ظاہر بات ہے کہ میری اس گفتگو میں کہیں آتا ہی نہیں، اس لیے کہ ان کے تو کل 3 سال بنتے ہیں۔ ابتدائی دعوت کا دور تھا، جیسے حضور کا مکے میں ابھی دور تھا ابتدائی، تو پہلے 3-4 سال کے جو معاملات تھے بس اسی کے آس پاس کا معاملہ انہیں نظر آتا ہے۔ جو انجیل کے کہنے جو مرتبین ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ 72 افراد ان پر ایمان لائے تھے، کل 72۔ ان میں سے 12 وہ تھے کہ جو ہر وقت ان کے ساتھ رہتے تھے، جنہیں حواریین کہا جاتا ہے۔ ظاہر بات ہے یہ نفری تو کوئی ایسی ہے ہی نہیں کہ جس سے کوئی انقلاب برپا کیا جا سکے، اس کی ابھی کوئی توقع نہیں۔ ابھی بالکل ابتدائی مرحلے میں ان کی دعوت تھی کہ وہ واقعہ پیش آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اٹھا لیا۔ اب جب وہ آئیں گے تو جو کچھ ہوگا وہ تو بعد میں دیکھا جائے گا۔ اس وقت تک جو ہمارے پاس تاریخ انبیاء و رسل ہے اس میں جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ معاملہ واقعتاً کسی رسول کی اپنی زندگی میں اپنی جد و جہد سے ابتدا سے لے کر اختتام تک، دعوت کے آغاز سے لے کر انقلاب کی تکمیل تک، یہ کام اگر ہوا ہے تو صرف ایک مرتبہ ہوا ہے، اور وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یوں سمجھیے کہ جو کام تاریخ میں ایک ہی مرتبہ ہوا ہو، کیا وہ کوئی آسان کام ہے؟ کیا اس کے لیے میں اس اعتبار سے اس وقت کہہ رہا ہوں تاکہ بات جو میں اگلی کہنا چاہتا ہوں واضح ہو سکے، اس لیے کہ کنٹراسٹ کے ذریعے سے بات کو زیادہ نمایاں کیا جا سکتا ہے، کہ اگر کچھ لوگ ہمارے ہاں اس بات کا اپنے ذہن میں خیال رکھتے ہوں کہ یہ انہونا کام ہے، یہ مشکل کام ہے، بس جو کام کیا جا سکتا ہے وہ تو یہی ہے، دعوت و اصلاح کا کام ہے، تعلیم کا کام ہے، کچھ عقائد کی اصلاح کرا دی جائے، کچھ لوگوں کو عبادات کی طرف راغب کر دیا جائے، کچھ لوگوں کے اخلاق درست ہو جائیں، اس سے زیادہ کام نہیں ہو سکتا۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس کافی دلیل موجود ہے، پوری تاریخ جو ہے وہ ان کی حمایت میں ہے کہ جو کام تم کہہ رہے ہو وہ تو بڑا انہونا کام ہے، دین کے غلبے کی جد و جہد، پھر یہ کہ وہ بھی غیر انبیاء کے ذریعے۔ جب نبیوں اور رسولوں کا معاملہ یہ رہا ہے تو ایک غیر نبی کے ذریعے سے اور کسی غیر رسول کے ذریعے سے اس کا ہو جانا، یہ تو تقریباً یوں سمجھ میں آتا ہے کہ جیسے انہونی بات، جیسے ناممکنات میں سے ہے، جیسے کوئی محال عقلی جو شے شمار ہوتی ہے یہ اس کے یعنی شمار قطار میں آئے گی۔ اس کو میں آج وزن دے کر کہہ رہا ہوں کہ واقعتاً اس بات کے اندر وزن ہے، لیکن اب اس تصویر کا دوسرا رخ دیکھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی خبر دی ہے، وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ، کہ وہ وقت قیامت سے پہلے آ کر رہے گا جبکہ پورے کرۂ ارضی پر اللہ کا دین غالب ہوگا۔ یہ دین جو آیا ہے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، تو اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کے ساتھ آیا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدی اور دین حق دے کر تاکہ غالب کرے اسے کل کے کل دین پر۔ میں اس وقت اس بحث میں نہیں جانا چاہ رہا کہ یہ غالب کون کرے، غالب اللہ کرے گا، غالب حضور کریں گے، غالب حضور کے امتی کریں گے، یہ ساری بحث اس وقت میں نہیں کر رہا، لیکن یہ بات یقیناً ثابت ہو گئی کہ غلبہ دین لازم ہے، اور اس کا لزوم جو ہے ظاہر بات ہے کہ یا تو یہ مانیے کہ حضور کی بعثت صرف عرب کے لیے تھی، تو غلبہ دین حضور کی حیات طیبہ میں عرب پر ہو گیا، مقصد کی تکمیل ہو گئی، اب آگے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اس کو نہیں مانتا اور یہ مانتا ہے کہ نہیں، حضور کی بعثت ہوئی ہے پوری نوع انسانی کے لیے، حضور بھیجے گئے ہیں پوری اس عالم انسانی کے لیے رسول اور نبی بنا کر، بلکہ صرف عالم انسانی کے لیے نہیں، جن و انس کے لیے، جب آپ کا معاملہ یہ ہے، آپ رحمت للعالمین ہیں، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ہم نے نہیں بھیجا ہے محمد آپ کو مگر تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر، تو معلوم ہوا کہ اس کا منطقی تقاضا یہ ہے کہ یہ دین پورے کرۂ ارضی پر غالب ہو، تب در حقیقت وہ بات آخری درجے میں مکمل ہوگی۔ اس کو میں چاہتا ہوں کہ اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لیں کہ اس کی خبر حضور نے بھی دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا ہے کہ وہ وقت آ کر رہے گا کہ پورے کرۂ ارضی پر کوئی گھر نہیں رہ جائے گا جو گارے اور مٹی کا بنا ہوا ہو، یا کوئی خیمہ جو جانوروں کے بالوں سے بنے ہوئے کمبلوں سے بنا ہوا ہو جس میں کہ اللہ کا دین داخل نہ ہو جائے، یا تو کسی باعزت کی عزت کے ذریعے سے یا کسی ذلیل کی ذلت کی بنا پر، یعنی یا تو کسی کو سرنگو ہونا پڑے گا دین کے سامنے اور دین کے سامنے جھک کر اور ذمہ کی حیثیت اختیار کر کے دین کے غلبے کو تسلیم کرنا ہوگا، اور یا کوئی اپنی آزاد مرضی سے خوش دلی سے اللہ کے دین کو قبول کرے گا۔ جیسے کہ عرب میں بھی جب دین غالب ہوا ہے تو ظاہر بات ہے کہ یہودیوں نے وہ ذل ذلیل کے طریقے سے اختیار کیا، قبول کیا، خود دین کو قبول نہیں کیا، لیکن انہیں دین کی بالادستی قبول کرنی پڑی۔ سورہ توبہ کے اندر وہ آیت موجود ہے، یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، یہ یہودی ہو کر رہ سکتے ہیں لیکن انہیں اپنے ہاتھ سے جزیہ دینا ہوگا، چھوٹے بن کر رہنا ہوگا۔ یہی معاملہ عیسائیوں کا تھا، یہی یہودیوں کا تھا۔ تو یہ ذل ذلیل سے ہوگا یا عز عزیز سے ہوگا؟ کوئی شخص کے جو ایمان لے آتا ہے، جیسے کہ جب خلافت راشدہ میں جب لشکر صحابہ کرام کے باہر نکلے ہیں دین کے اس غلبے کی توسیع کے لیے، تو تین باتیں کہی جاتی تھی، اسلام لے آؤ تم ہمارے برابر کے ہوگے، کوئی فرق نہیں ہوگا، ایک ہی سٹیٹس ہوگا، تم اپنی جائیدادوں پر، ملکیتوں پر تمہارا قبضہ جو کا تو قائم رہے گا، ہم تمہاری کسی شے کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، کوئی تمہارے اوپر زیادتی نہیں ہوگی، برابر کے ہو جاؤ گے، اور اس سے زیادہ کیا ہوگا؟ فاتح اور مفتو جو ہے اس کا معاملہ نہیں ہوگا، بلکہ جب تم ایمان لے آئے تو تم ہمارے برابر کے ہو۔ اگر یہ کرنے کو تیار نہیں تو پھر نیچے ہو کر رہنا پڑے گا، نظام جو ہے اللہ کے دین کا ہوگا، غالب دین وہ ہوگا، تمہیں جھک کر رہنا ہوگا، جزیہ دو اور اللہ کے دین کی بالادستی کو قبول کر لو، اور یہ دوسری بات بھی قبول نہیں تو پھر تیسرا آلٹرنیٹو صرف تلوار ہے، میدان میں آؤ، یہ ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گی۔ یہ ہمیشہ آپ دیکھیے جو بھی تاریخ کو آپ پڑھیں گے، جو لشکر گیا ہے جہاں گیا ہے اس نے یہی تین آلٹرنیٹوز پیش کیے۔ تو اگر ایمان لے آئے تو گویا کہ عز عزیز کے ذریعے سے طریقے پر وہ اسلام ان کے ہاں داخل ہو گیا، اور اگر نہیں لائے اور ذمی کی حیثیت سے رہے یا مفتو ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ ذل ذلیل کے انداز میں دین کا غلبہ بہرحال ہو گیا۔ یہ خبر دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا میں نے بارہا ذکر کیا ہے، میری نگاہ میں ان کا بہت بلند مقام ہے تاریخ اسلامی میں۔ جو ہمارے دور صحابہ کا دور ہے اس کو تو ایک طرف رکھ دیجئے کہ ان کا اپنا فضیلت کا مقام اور مرتبہ جو ہے وہ بالکل نوعیت کے اعتبار سے مختلف ہے، ان کو بقیہ بعد کے ادوار سے ہم کسی حساب کتاب سے اس کا موازنہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہاں فرق جو ہے کوانٹیٹیو نہیں ہے، کوالیٹیٹیو ہے۔ جنہوں نے حضور کی صحبت سے فیض اٹھایا ہے وہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے مختلف ہیں بعد کے آنے والے لوگوں سے، لیکن بعد کے آنے والے لوگوں میں ہمارے ہاں محدثین اور فقہا، ان کو بھی علیحدہ رکھ دیجئے کہ ان کا ایک خاص کام تھا ان میں سے ہر ایک کا، انہوں نے اس کے لیے اپنے آپ کو لگا دیا جائے۔ باقی اس کے بعد جو حکماء ہمارے ہاں پیدا ہوئے جو جامع تھے، معقول کے بھی اور منقول کے بھی، جن لوگوں نے کہ دین کے پورے حکمت اور نظام کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے، امام غزالی ہیں، امام ابن تیمیہ ہیں، حافظ ابن قیم ہیں، اس کی فہرست میں سمجھتا ہوں کہ بہت اونچا مقام ہے امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا۔
ان کا جو یہ کہنا ہے اس موضوع پر، وہ میں اس سے پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، آج پھر موضوع کی مناسبت سے دہرا رہا ہوں کہ ان کی ایک بڑی بارکۃ الآراء کتاب ہے ازالۃ الخفاء عن خلافۃ الخلفاء، اس میں انہوں نے ایک باقاعدہ باب اسی پر لکھا ہے کہ دین کا غلبہ ہو کر رہنا ہے، یہ شے وہ ہے کہ جو لازمی ہے، اور اس میں اسی آیہ مبارکہ کو، ویسے اور بھی چند آیات کا انہوں نے حوالہ دیا ہے لیکن زیادہ شد و مد کے ساتھ وہی آیہ مبارکہ جو میں نے ابھی آپ کو سنائی تھی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ آیہ مبارکہ بتمام و کمال اپنی پوری شان کے ساتھ اس وقت ظاہر ہوگی جبکہ پورے کرۂ ارضی پر اللہ کا دین غالب ہو جائے، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جزیرہ نما عرب میں اللہ کا دین غالب ہو گیا تھا۔ تو میں نے اس وقت آپ کے سامنے دو باتیں رکھی، ایک طرف تو یہ کہ واقعتاً یہ اقامت دین کہہ لیں، غلبہ دین کہہ لیں، دین کے نظام کا قائم ہو جانا، دین کا غالب ہو جانا، یہ آسان کام نہیں ہے۔ یہ حقیقت یہ ہے کہ بڑے بڑے جلیل القدر پیغمبر جو ہیں وہ اس کی آرزو لیے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کی ان محنتوں اور کوششوں کے نتیجے میں یہ نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ اس اعتبار سے اگر ہمارے اندر کچھ بددلی ہو، کچھ مایوسی ہو، کچھ انسان خود اپنی صلاحیتوں کو دیکھ کر، کچھ اپنی خامیوں کو دیکھ کر، اپنی کوتاہیوں کو دیکھ کر اگر دستکش ہو جائے، اس کی ہمت جواب دے جائے، تو میرے نزدیک بات غلط نہیں ہے، بلکہ یہ کہ اس کے لیے معقول بنیاد موجود ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ کام وہ ہے کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے ہوا، بھرپور طریقے پر ہوا، ایسے انداز میں ہوا کہ دشمنوں نے اس کی گواہی دی۔ ڈاکٹر ہارٹ کی گواہی جو ہے، جو موسٹ ریسنٹ ہے، کہ 8-9 سال پہلے کی بات ہے، وہ دی 100 کتاب کے جو مصنف ہیں، انہوں نے جس طریقے سے پوری نسل انسانی کے ٹاپ پر شمار کیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، گلے سرسبد ہیں، عظیم ترین شخصیت ہیں، اور کیوں ہے کہ انہوں نے صرف مذہب کے میدان میں نہیں بلکہ سیاست اور حکومت کے میدان میں بھی انتہائی کامیابی حاصل کی۔ الفاظ یہ ہیں because he is the only person supremely successful in both the religious and the secular fields۔ اب یہ ان کا اپنا ایک تصور ہے، ایک مذہبی حلقہ ہے، انسانی زندگی کا دائرہ ہے، ایک حکومت کا، سیاست کا، ریاست کا، تو ان دونوں دائروں میں وہ کہتا ہے کہ صرف ایک ہی شخصیت ہے پوری نسل انسانی میں جو انتہائی کامیاب رہی، اور وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔